السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال الله تبارك وتعالى وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. آمین یا رب العالمین. آج کی نشست میں چند مختلف موضوعات پر مختصر گفتگو کرنا مقصود ہے. پہلی بات، پاکستان کے کچھ علاقوں میں بشمول لاہور اور کراچی بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے معاملات اور ان زیادتیوں کے بعد ان بچوں اور بچیوں کو قتل کر دینا، یہ برسوں سے معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب یہ باتیں زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور دل دہلتا ہے کہ جس طرح کی ظالمانہ اور زیادتی کے کاموں کے حوالے سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آج کے اخبار میں جو کراچی والے انہوں نے پڑھا ہوگا، جو کراچی ملی مارکیٹ کے علاقے میں ہوا، ایک بچے کے ساتھ زیادتی اور اس کی لاش کو ظالم نے چھپا کر بھی رکھا اخباری اطلاعات اور پولیس کے بیان کے مطابق، اور 3 دن کے بعد اس کی لاش کو کھڑکی سے پھینک دیا نیچے. اس پر کچھ بات کرنی ہے. نمبر 2، ہمارے دین نے اسی ضمن میں ہمارے دین نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور انسانوں کی اور لوگوں کی حیا محفوظ رہے، گھرانے محفوظ رہیں، معاشرے پاکیزہ رہیں اور گندگی سے وہ پاک رہیں. ہمارے دین نے زنا کو حرام قرار دیا اور زنا کی روک تھام کے لیے راستہ بتایا ہے، رہنمائی عطا کی ہے. اس کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے. اسی طرح دین نے اگر زنا کا ارتکاب ہو اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اصول دین نے یہ عطا کیا کہ سزا اعلانیہ دینی چاہیے. ہمارے یہاں سارے کیسز اعلانیہ بیان ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیان ہوتے ہیں، اخبارات میں چھپتے ہیں، زبان زد عام ہوتے ہیں، عدالت میں کارروائی چلتی ہے، وہ بھی پبلک میں آ جاتی ہے، سزا دی نہیں جاتی، الٹا معاملہ ہے. تو یہ سزا دین چاہتا ہے جب جرم ثابت ہو جائے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اعلانیہ ہو، پبلکلی ہو، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ قتل کرنے سے، مال لوٹنے سے، زنا کرنے سے اجتناب کریں، تاکہ لوگوں کی جان اور لوگوں کا مال اور لوگوں کی آبرو جو ہے وہ محفوظ رہے. یہ چند نکات ہیں جس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. عالمی حالات ہمارے سامنے ہیں، اور حماس کی قیادت کو اب یہ بھی فیصلہ کرنا پڑ گیا ہے کہ کچھ علاقے میں جو ان کے پاس حکومت اور انتظامیہ کے اختیارات تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیے ہیں اپنی عوام کی حفاظت اور اپنی مزاحمت کو جاری رکھنے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں تماچا ہے مسلمان ممالک بالخصوص ان کے حکمرانوں کے لیے. کچھ اس پر ہلکی سی بات کرنی. باقی جو ڈرامے ماضی چلتی رہی امریکہ اور ایران کے حوالے سے، یعنی سو کالڈ ایک MOU سائن ہوا، سب دھجیاں بکھیر دی گئیں، اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس حوالے سے چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے. نہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے بعد آ رہا ہے، نہ معاذ اللہ وہ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرنے کی سازش سے بعد آ رہا ہے، نہ وہ لبنان میں کارروائیاں کرنے سے بعد آ رہا ہے، نہ وہ فلسطین کی اور بالخصوص غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم سے بعد آ رہا ہے. اور آگے اسرائیل کہتا ہے ہم بھی تیار ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے. تو یہ یہود و نصارہ کو گٹھ جوڑ بھی ہمارے سامنے رہے، اور یہ صہیونیت کے ماننے والوں کا پورا منصوبہ پائے تکمیل کی طرف جا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان. اور ایک ذکر ہمارے خیبر پختونخوا کی اسمبلی، وہاں کی اسمبلی، ظاہری بات ہے اپوزیشن میں PTI کی حکومت ہے،
اور جناب فلاں نے تاحیات استثناء لے لیا تو شور مچایا جاتا ہے، بالکل صحیح، ہم نے بھی شور مچایا۔ جناب وہ فلاں حکمرانوں نے اپنے لیے فلاں مراعات طے کر دی تو بڑا شور مچاتے ہیں، بالکل صحیح، ہم نے بھی شور مچایا۔ قومی اسمبلی میں مراعات کا اضافہ ہوا، پنجاب اسمبلی میں مراعات کا اضافہ ہوا، اپوزیشن والوں نے بڑا جو ہے وہ جھگڑا کیا، ہم نے بھی کہا جی عوام کے پیسے بھی عیاشیاں کرتے ہیں، غلط ہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کے پی اسمبلی نے بل پاس کر دیا اپنے اراکین کی مراعات کے لیے، لائف ٹائم جو ہے وہ رکن اسمبلی کو بلو پاسپورٹ ملے گا، اس کی بیوی کو بھی ملے گا، ان کے لیے خاص معاملات ہوں گے تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہوں گے، یہ فلاں جائیں گے جگہوں پر تو گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤس سرکٹ ہاؤسز میں 3 دن فری بھی رہ سکتے ہیں، اور ان کو یہ مراعات بھی ملیں گی، ان کو اتنے اسلحے کے لائسنس بھی ملیں گے، یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا۔ اور عوام کیا ہے جی؟ وہ جانور ہیں، تمہارے ہانکنے پر چلتے رہیں گے۔ اس حمام میں سارے کے سارے برہنہ ہیں، سارے کے سارے برہنہ، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، یہ سارا نظام گند بن چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے، اس پورے نظام کے بدلنے کی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جو چند باتیں آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھنی۔ آئیے سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور وہ فرماتا ہے سورہ ملک میں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اللہ ہمارا خالق ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی، امریکن کا بھی آسٹریلین کا بھی، پاکستان والے کا بھی، افغانی کا بھی۔ اس اللہ نے اس اپنی مخلوق کے لیے قرآن حکیم اور رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ اور ان کی تعلیمات عطا فرمائیں۔ انہی تعلیمات میں ایمان کا تقاضا بھی ہے، انہی تعلیمات میں ایمان کی حفاظت کے لیے حیا کی حفاظت کا تقاضا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث جامع ترمذی میں آپ فرماتے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، قرانا، کمپینینز ہیں، دوست ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے حیا کی حفاظت کا تقاضا ہمارا دین کرتا ہے۔ اس حیا کی حفاظت کے لیے بڑا تقاضا ہمارا دین وہ نکاح کا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، آپ فرماتے کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ یہ نکاح کرنا نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور پرائیویٹس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نکاح کے ذریعے نگاہوں کی بھی حفاظت اور پرائیویٹس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت، یہ حیا کی حفاظت ہوگی تو ایمان کی حفاظت ہوگی، اور حیا گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ ہمارا دین نکاح کا تقاضا کرتا ہے، خالق کائنات نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی ترغیب و تشویق بھی دلائی۔ پھر تفصیل ہے فقہی اعتبار سے کب نکاح کرنا فرض ہے، کب مستحب ہے، کب سنت ہے، اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب لگے گا آپ کو، وہ تقاضے ہیں، وہ شرائط ہیں، وہ تفصیلات اپنی جگہ پر۔ اصول کے اعتبار سے دین نے نکاح کا تقاضا کیا ہے، دین کی ترغیب دلائی، نکاح کی ترغیب دلائی ہے، نکاح کو آسان کیا ہے، اور نکاح کی ضد ہے زنا۔ اس زنا کو حرام قرار دیا، اس سے بچنے کا تقاضا کیا، اور وہ تمام ذرائع اور راستے اور مینز جو زنا کے عمل تک لے جا سکتے ان سے بھی بچنے کا تقاضا کیا ہے۔ پہلے میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں، پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مزید تبصرہ آ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ لا تقربوا، آیت نمبر 31 میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ کھلی بے حیائی کا معاملہ ہے، وساء سبیلا، اور بڑا برا راستہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، زنا کرنا تو ہے ہی حرام۔ زنا کیسے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، نکاح کے بندھن کے بغیر آزادانہ اختلاط پہ تعلق کا قائم ہونا، پھر مزید اس میں تفصیل اور ہم جنس پرستی تک کے گندے معاملات، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال زنا کسے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ قرآن پاک بتا رہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا تو ہے ہی حرام، زنا تک لے جانے والے ذرائع ان پر بھی پابندی لگا دی گئی تاکہ بندہ وہاں تک نہ پہنچے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انسانوں کا قانون حرکت میں آتا ہے جب کوئی کام برا ہو جاتا ہے، اللہ کا قانون برے کام سے بچنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے اور برے کام تک پہنچنے سے روکتا بھی ہے، اور اس کے ذرائع پر بھی پابندی لگاتا ہے۔ یہ اللہ کے دین کا تقاضا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب کئی احکامات ہمارے علم میں ہیں، آئیے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ باقی یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31،
یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی شامل ہے جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، یعنی قرآن حکیم کے منتخب مقامات، سلیکٹڈ پورشنز، یہ آیات آف دا قرآن، جس کا بارہا ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا۔ وہ ہمارے ہاں رجوع القرآن کورسز ہوتے ہیں، قرآن فہمی کورسز ہوتے ہیں، شارٹ کورسز ہوتے ہیں، دروس قرآن ہوتے ہیں، ان میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان کردہ منتخب نصاب ویڈیو میں بھی، آڈیو میں بھی، تفصیلی بھی اور مختصر بھی اور کتابی شکل میں بھی اویلیبل ہے، اور ویب سائٹ پر ہماری بھی دستیاب ہے، tanzeem.org، اسی طرح QuranAcademy.com، یہ ہماری ویب سائٹس ہیں۔ بہرحال اس میں بھی یہ مقام شامل ہے، سورہ بنی اسرائیل کا 304 رکوع، اور یہاں بارہا اس کا درس بھی ہوتا رہا، ماضی کے خطابات جمعہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بڑی اہم معاشرتی ہدایات عطا فرمائی۔ اسلام کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری سوشل ویلیوز کیا ہیں بتایا گیا ہے، سوشل ایولز کیا ہیں جن سے بچنے بتایا گیا، کون سی معاشرتی ہدایات ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے، وہ اس مقام پر بڑے جامع انداز میں آئیں۔ پھر جو تورات کے مشہور 10 احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورات، اس کا قرآنک ورژن ہے جو اس مقام پر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں۔ یعنی تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کے لیے سوشل ویلیوز جو بتائی گئی، معاشرے کے لیے جو رہنمائی عطا کی گئی، کیا کرنے کے کام ہے، کیا نہ کرنے کے کام ہے، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، وہ اس مقام پر آ جاتے ہیں۔ اس مقام پر ہی یہ آیت بھی ہے، مزید تفصیلات و منتخب نصاب میں اور تفاسیر میں آپ دیکھیے گا، بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اس قریب نہ جاؤ میں بہت سے راستے ہیں جن پر پابندی لگائی گئی اور بہت سے احکامات عطا کیے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، سورہ نور آیت نمبر 30، سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ نور آیت 31، مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم، عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، بندے نے وہاں نگاہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچایا جہاں نگاہ نہیں جانی چاہیے، تو اللہ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا، سویٹنس آف فیتھ۔ اللہ میری بھی کمزوری کو معاف کرے، آپ کی بھی کمزوری کو معاف کرے، اور اللہ ہمیں ہماری نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ سنیے، بندے نے وہاں سے نگاہ ہٹائی جہاں نہیں جانی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ اس نگاہ کی حفاظت سے حیا کی حفاظت بھی ہوگی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی مٹھاس سے جوڑ رہے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ذکر آتے حدیث مبارک میں کہ یہ بری نگاہ سب کو پتہ ہے کیا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اندر میرے آپ کے اندر بیٹھا ہوا مفتی جواب دے گا تم غلط کر رہے ہو۔ اندر کون سا مفتی بیٹھا ہوا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے دل سے فتویٰ لو، تمہارا دل بتائے گا۔ ہاں دل زندہ ہونا چاہیے، دل مردہ نہ ہونا چاہیے، سلامت دل ہونا چاہیے۔ بہرحال حدیث میں آئے کہ یہ بری نگاہ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ شیطان تو ہے ہی گندا، اس کے تیر ہم پر حملہ کرنے کے لیے، اس میں بھی زہر میں بجھا ہوا تیر کیا ہے؟ یہ بری نگاہ۔ یہاں سے وہ آغاز کرواتا ہے، پھر شرمگاہ، پرائیویٹس اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں، بندہ پھر زنا تک پہنچتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کی حفاظت کی تعلیم، 6 اعضاء کے زنا کا ذکر حدیث میں آیا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، پہلے بھی حدیثیں پیش کی گئی ہیں لیکن بار بار ضروری ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کراچی میں بچے کا لاشا کیوں گرا ہے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ لاہور میں بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کیوں ہوئیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ درندے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے مار بھی ڈالتے ہیں۔ سمجھ آنی چاہیے ہمیں یہ بات۔ سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، 6 اعضاء جسم کے وہ زنا کرتے ہیں، 6 اعضاء، 6 parts of body، یہ 6 اعضاء جسم کے زنا کرتے ہیں، آنکھ، کان، زبان، دل، ہاتھ اور پیر۔ آنکھ کا زنا سب کو پتا ہے، بری نگاہ، برے ارادے سے، شہوت جسے کہتے ہیں، نامحرم کو تاکنا اور دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ کان کا زنا، موسیقی سن رہے ہیں، جذبات ابھر رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں، نامحرم سے باتیں انہیں جذبات بھڑک رہے ہیں، ان برے جذبات کو بھڑکانے والی چیزوں کو یا باتوں کو سن رہے ہیں، جذبات بھڑک رہے ہیں، یہ کان کا زنا ہے۔ زبان کا زنا، نامحرم سے باتیں ہو رہی، بلا وجہ باتیں ہو رہی، مزے لیے جا رہے ہیں، لطف اٹھایا جا رہا ہے،
یہ جذبات بھڑک رہے ہیں، یہ زبان کا زنا ہے. دل کا زنا، نامحرم کا خیال دل میں رکھا جا رہا ہے. نامحرم محرم کی تمیز تو پتہ ہے نا ہمیں. نامحرم وہ جس سے نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے، محرم وہ جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. نامحرم کا خیال دل میں رکھ کے جذبات کو بڑھایا جا رہا ہے، لذت لی جا رہی، اور پھر کہاں تک بات جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ہاتھ کا زنا، نامحرم کو چھونا، کس قدر سخت بات ہے. لوگوں نے کہا جی وہ فلاں فلاں ڈراموں کے اندر بڑی بے حیائی ہو گئی، بڑی اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو گئی، وہ فلاں فلاں اسٹیج شوز کے اندر فلاں فلاں باتیں ہو گئی، یہ اسلامی اقدار کے خلاف باتیں ہو گئیں. وہ یار یہ بتاؤ جو اسٹیج شو پہ دو کھڑے ہوئے ہیں، دو نامحرم کھڑے ہوئے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں بتانا بھی مناسب محسوس نہیں ہوتا، یہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہے؟ ڈرامے میں جو آگے کھڑے ہو رہے ہیں، جس طرح کے انداز وہاں پر ہیں، یہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہے؟ اور جس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بے حیائی زیادہ ہو گئی، وہ لمٹ کراس ہو گئی، وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ تو ہے ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف. نامحرم کے بارے میں سنیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے یہ تو برداشت کر لینا. عجیب لگتی ہے نا یہ بات، سخت بات ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے، اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک دے، رسول اللہ فرما رہے تم برداشت کر لینا، مگر یہ گوارا نہ کرنا کہ تم نامحرم کو چھو یا وہ تمہیں چھوئے. بعض مرتبہ ہمیں کسی برائی کی برائی سمجھ نہیں آتی تو ایسا انداز رسول اللہ اختیار کرتے ہیں حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ قرآن کریم استعمال کرتے اس طرح کے انداز سے بندے کو جھرجھری آ جائے. تو تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک دے تو گوارا کر لینا، مگر یہ گوارا نہ کرنا کہ تم نامحرم کو چھو یا وہ تمہیں چھوئے. 5 اعضاء ہو گئے. چھٹا عضو، چھٹا پارٹ آف باڈی، پیر. پیر کا زنا کیا ہے؟ ایسے مواقع پر، ایسے مقامات تک جانا جہاں یہ سب کچھ پاسبل بن جائے، وہ پیر کا زنا ہے. تو آنکھ کا زنا اور کان کا زنا اور زبان کا زنا اور دل کا زنا اور ہاتھ کا زنا اور پیر کا زنا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، مسلم شریف کی روایت. اس کی بھی احتیاط. پھر تنہائی میں 2 نامحرم ہوں گے تو لازماً تیسرا شیطان ہوگا. سیدھی سی بات، جذبات ہیں. بعضوں کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم تو نامحرم کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جاؤ بھائی کسی سیکریٹسٹ کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تم انسان ہو بھی کہ تم مرد ہو بھی کہ نہیں. اگر عورت کو دیکھ کے تمہیں کچھ نہیں ہو رہا تو یہ طنز نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے. اللہ نے جذبات رکھے، اٹریکشن رکھی ہے اپوزٹ سیکس کی، اب اللہ نے اٹریکشن رکھی وہ کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. جاؤ کسی سیکریٹسٹ کے پاس اپنا چیک اپ کروا لو، تم مرد ہو بھی کہ نہیں، یا نامرد ہو چکے ہو تو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ تنہائی میں 2 نامحرم ہوں گے تو لازماً تیسرا شیطان وہاں پر ہوگا. پھر اللہ کے دین نے ستر اور حجاب کے احکامات عطا کیے. ہم اس کو اردو میں پردے کے احکامات کہتے ہیں. پردے کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے، پریشان نہ ہوئیے گا. پردے کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا. پے عربی میں ہے ہی نہیں. پاکستان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کہتے ہیں نا. تو لفظ پردہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قرآن میں حجاب کا لفظ بھی آیا، قرآن میں عورت کے لیے خمار کا لفظ بھی آیا، چادر. جلباب کا لفظ بھی آیا، بڑی چادر. سورہ نور آیت 31، گھر میں خاتون ہو تو چادر لے لے، سر کو ڈھانپ لیا، مناسب لباس ہے، سر کو ڈھانپ لیا، سینے پہ جو ہے وہ کپڑا ڈال لیا، چادر ڈال لی، دوپٹہ ڈال لی، مناسب دوپٹہ، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، محرم کے سامنے آ سکتی. سورہ نور آیت 31 تفصیل وہاں پر دیکھیے. ہمارے ایسے کتاب بہت عمدہ شائع ہوتی ہے، ہمارے استاد یہاں کراچی کے لوگ تو واقف ہیں، اکثر جو پرانے ہیں، انجینئر نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت عمدہ ان کے کمپائلیشن تھا چہرے کا پردہ. اس میں بہت سارے موضوعات پر کلام ہے، پردے کے احکامات. اس میں ایک بڑا جامع خطاب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی اس میں موجود ہے. شیخ عثمین تھے سعودی عرب کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے عالم، ان کی ایک عربی آرٹیکل کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. مفسرین ماضی کے ہمارے، ان کی آراء کیا ہے پردے کے احکامات کے بارے میں، احادیث مبارکہ کا تذکرہ. علامہ شبلی نعمانی کے اس میں آرٹیکل موجود ہے. ایک بہت بڑے ادیب تھے، نام مسکر، ان کی 2-3 آرٹیکلز ہیں. ایک گرلز کالج میں ایک لڑکی نے پردے پر بہت عمدہ تقریر کی تھی اور ایوارڈ ون کیا تھا، اس کی تقریر بھی اس کے اندر موجود ہے. لوگوں کے کچھ اعتراضات اس میں موجود ہیں. اس کا ٹائٹل ہے چہرے کا پردہ. وہاں یہ ساری تفصیلات ملیں گی. انجم الخدام القرآن سین کراچی قرآن اکیڈمی سے پبلش ہوتی ہے، اور جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، قرآنacademy.com سے، اور پاکستان بھر میں ہماری جو بک شاپس ہیں وہاں پر دستیاب ہے. اس میں ساری تفصیلات بہرحال پردے کے احکامات کے حوالے سے ملیں گی. بہرحال سورہ نور آیت 31
عورت کا گھر میں لباس کا معاملہ کیا ہوگا؟ خمرہن کا لفظ ہے جس کی واحد بندی خمار چادر مناسب گھر میں، اور جب گھر سے باہر نکلتے تو جلباب بڑی چادر پورے وجود کو ڈھانپ لینا، وہ برقعے کے ذریعے سے ہو، بڑی چادر کے ذریعے سے ہو، وہ کوٹ کے ذریعے سے ہو، اور ہم چہرے کے پردے کے قائل ہیں، نامحرم کے سامنے چہرہ خاتون کو ڈھانپنا ہے، اس کی تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی کہ کتنا حصہ ہے جو ہر وقت مرد نے چھپانے، اس کو ستر کہتے ہیں، وہ تو کم از کم ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا معاملہ یہ تو کم از کم ہے، باقی پراپر لباس سب کو پہننا چاہیے۔ تو مردوں کے لیے بھی لباس کی رہنمائی، عورتوں کے لیے لباس کی رہنمائی، یہ ستر حجاب کے احکامات دین نے عطا کیے۔ بعض لوگ عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں حجاب کا حکم ہی نہیں، میں کہتا ہوں ان کی آنکھوں میں حجاب پڑ گیا ہے، عجیب بات ہے، لفظ حجاب ہی قرآن پاک میں آیا، کوئی حجاب کا ذکر قرآن پاک میں نہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آخر دس کیا سنا آپ نے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ اول صحابہ کرام سے خطاب کس کے بارے میں؟ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں، مگر پردہ کرنا ہے ان سے صحابہ کرام نے بھی، صدیق نے بھی کرنا ہے، عمر نے بھی کرنا ہے، عثمان نے بھی کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ اکبر کبیر۔ چوتھے خلیفہ راشد کا بھی نام لے، سید علی رضی اللہ عنہ۔ اتنے پاکیزہ صحابہ اور اتنی پاکیزہ میری اور آپ کی مائیں، اور قرآن کہتا ہے ان سے کچھ سوال کرنا ہے، کچھ شے مانگنی ہے، حجاب پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ آگے قرآن کہتا ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے اطہر، یہ پاکیزہ ترین بات ہے۔ اتنے پاکیزہ لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے حجاب کے پیچھے سے بات کرنا، سوال کرنا، کوئی شے مانگنا، اور یہ تمہارے اور ان ماؤں کے دلوں کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ ان کو اللہ حکم دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کے لیے کتنا حکم ہوگا 2026 میں بیٹھے ہوئے، عیسوی میں 1448 ہجری میں بیٹھے ہوئے، آ جاؤ۔ اور لوگ کہتے ہیں حجاب کا ذکر قرآن میں مولویوں نے بنا لیا۔ وہ کون سے مولوی نے بنایا بھائی، مجھے بتاؤ، یہ تو قرآن میں لکھا ہوئی ہے، اللہ کا قرآن یہ رہا۔ اس کی سورہ احزاب آیت 53 خود چیک کریں نا، پھر تشریح بھی تو پڑھیں نا، تشریح بھی تو پڑھیں۔ محض یہ سوشل میڈیا پہ آنے والے اور لبرل قسم کے لوگ اور سیکولر قسم کے لوگ اور اس طرح کی باتیں اٹھانے والے، ان کے جھانسوں میں آ کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ تو یہ ستر اور حجاب کے احکامات عطا کیے گئے۔ پھر وہ چیزیں جو جذبات کو بھڑکاتی ہیں، مجھے بتائیے یہ سارے کانسرٹس کو سن کر ایمان بڑھتا ہے ہمارا؟ کانسرٹس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد وہ بینڈ والا جو ہے وہ مائک بھی اٹھا کے پھینکتا ہے، اسپیکر بھی توڑتا ہے، شراب بھی چلتی ہے، کباب بھی چلتا ہے، رقص سرور بھی، ہلا گلا بھی۔ اسی ڈی ایچ اے کے علاقے میں ایک گھر کے اندر ہوا، ایک سے زائد مرتبہ، اسی گھر نہیں کئی مواقع پر، اور جناب وہ فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، میری گرل فرینڈ کے ساتھ یہ کر دیا، نشے میں آ کر وہ فائرنگ کر کے سارا گھر مار دیا۔ بھائی بھگتو، پھر قتل بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، گھر بھی برباد ہوں گے۔ پھر بٹ نیچرل یہ موسیقی، یہ شراب و کباب کی محفلیں، یہ رقص و سرور کی محفلیں، یہ ڈانس پارٹیز، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے تو پرانی باتیں ہو گئیں۔ آج کا سوشل میڈیا جو گند بلا وہاں پر مچا ہوا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس اس پر نہیں۔ ہم کہتے رہے حکمرانوں کو تم نے فائر وال لگائی اپنے کچھ اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، تم نے اس نوجوان نسل، اس قوم کی حیا کی حفاظت کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھے۔ دھڑلے کے ساتھ ملینز آف ویب سائٹس اویلیبل ہیں، ایپس اویلیبل ہیں گند بلا دکھانے کے لیے اور جذبات کو بھڑکانے کے لیے۔ منع ہے ہمارے دین میں ساری چیز، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، مرد عورت کا آزاد اختلاط، بے پردگی، فحاشی، عریانی، اس سے کیا جذبات بھڑکتے سب کو پتہ ہے۔ اور یہ ہمارے سیٹلائٹ چینلز والے یہ فلاں ڈرامہ دکھا رہے ہیں، یہ فلاں ڈرامہ دکھا رہے ہیں۔ کون سے پاکیزہ ڈرامے؟ یہ پاکیزہ ہی ہے۔ ان کے صرف ایڈز بل بورڈ پہ دیکھ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ پرانا ایک بل بورڈ پہ میں نے پڑھا، کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی، کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی۔ آپ کی میری اقدار کا بیڑا غرق ہے اس جملے کے اندر، کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی۔ کس سے متنفر کر رہے ہیں؟ ماں سے، باپ سے۔ یہ ڈرامے کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے۔ ڈرامہ کیا ہوگا؟ ڈرامے بازی ہوگی اس کے اندر، اور ریویوز آپ کے میرے سامنے آتے رہتے ہیں، جو دیکھتے ان کو باقی پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ اور پھر یہ میڈیا والے کیا کہتے ہیں، وہ بچی زینب الرٹ، اللہ اس بچی کے ماں باپ کو جو ہے وہ صبر دے۔ بہرحال ہم سب صاحب اولاد ہیں، جس کی بچی کے ساتھ ہو اس سے جا کے پوچھیں، جس کا لاشا ملتا اس سے جا کے پوچھیں، مجھے نا آپ کو کیا پتا۔ جن ظالموں نے، درندوں نے بچوں کو، بچیوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنا کے قتل کر کے پھینک دیا ہے،
ماں باپ سے جا کے پوچھے. مجھ پر آپ پر تو بیتی نہیں ہے ابھی. ہم ٹھنڈے ماحول میں آرام سے بیٹھ کے جمعے کی بات کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہمیں کیا ریئلائزیشن اس کی ہوگی؟ کچھ تو خدا کا ہم خوف کریں. کوئی ایکشن نہیں اس کے اوپر. پھر یہ سارے میڈیا والے کہتے ہیں زینب بچی کے ساتھ یہ ہو گیا, لاہور کی 2 بچوں کے ساتھ وہ ہو گیا, کراچی کے بچے کے ساتھ. بابا تم نے سارے یہ دروازے کھولے ہوئے جذبات کو بھڑکانے کے, اور نکاح ہم نے مشکل کر رکھا ہے اس معاشرے میں. ہایا نا, زنا آسان ہے اس معاشرے میں, زنا آسان کر دیا اس معاشرے میں, زنا کی پابندی ہٹا دی اس معاشرے سے ہم نے. نکاح پر ہم نے پابندیاں لگائی, نکاح کو ہم نے مصیبت بنایا, نکاح کو ہم نے مشکل بنایا. پھر تم سیٹلائٹ چینلز والے خبریں لے کر آتے ہو, ہیڈ لائن نیوز, یہ بچی کے ساتھ ہو گیا, وہ بچی کے ساتھ. او بھائی بیڑا غرق تو تم نے پہلے کیا ہے, سارا کچھ دکھا کے, جذبات کو بھڑکا کے, ان چیک, ان بیلنس, یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, ان کنٹرولڈ. کوئی ادھر جا کے اپنا منہ مارتا ہے, جس کو جہاں موقع ملتا ہے منہ مارتا ہے. وہ بچے کے گھر والے, جو میں نے آپ کو کیس کراچی کے بتایا, اخبار کی اطلاعات کے مطابق وہ گھر والے کسی جنازے میں گئے اور یہ پڑوسی بچے کو کھلا پلا کر لے کر آ گیا گھر میں, اخباری اطلاعات کے مطابق, پولیس کی رپورٹ کے مطابق, اور جنسی زیادتی کر کے مار ڈالا اس کو. 3 دن کے بعد لاش اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دی. کوئی حد نہیں آئے گی اس کی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. اور یہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے پچھلی نبوت کے کلاموں سے جو بات چلی آ رہی ہے ہر نبی کی تعلیم میں, اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو, جو چاہو سو کرو, جو چاہو سو کرو. بخاری شریف کی حدیث. کیا مطلب ہے؟ جو کرو گے کم ہوگا, جو تباہی مچے گی کم ہوگی, جو بربادی آئے گی وہ کم ہوگی. دیکھ لیں آج بربادی آپ کے میرے سروں پر. اس کے بعد یہ سارے سیٹلائٹ چینلز والے, یہ سارے سوشل میڈیا, بچیوں کے ساتھ یہ ہو گیا, بچوں دکھانے کا تو دھندا تم نے کیا ہے, سارا اوپن تم نے رکھا ہے, کوئی اس پر کنٹرول نہیں. تو پھر یہ نتیجے تو بھگتنے پڑیں گے. اب آئیے اس چیپٹر کو میں کلوز کروں. ہم بات کریں پردے کی, تم لوگ دقیانوسی ہو. ہم بات کریں حجاب کی, تم لوگ دقیانوسی ہو. ہم بات کریں سیگریگیشن آف سیکسز کی, مرد اور عورت کے الگ دائرے کار کی, تم ہمیں تورا بورا بنا دو گے, تمہیں پتھر کے زمانے میں لے جاؤ گے. تم بیک برڈ قسم کے, آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے لوگ ہو, بھگتو پھر. ہم بات کریں شرعی سزاؤں کی, نہیں جناب یہ لوگوں کی جان کے دشمن. اچھا ان بچیوں کے دشمنوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ان بچوں کے قاتلوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہم شریعت کی سزاؤں کی بات کریں, جناب یہ ظالم لوگ ہیں, یہ جنگجو قسم کے لوگ ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں. تو پھر کیسے جانیں بچیں گی, کیسے مال بچیں گے, کیسے آبرو بچے گی, کیسے عزت بچے گی, کیسے بچے اور بچیاں بچیں گے؟ مجھے بتائیے. اور اسی زنا کی روک تھام کے لیے شریعت نے زنا کی سزا بتائی ہے. تفصیل ہے, غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے, جرم ثابت ہو جائے, سورہ نور کی آیت نمبر 2, 100 کوڑوں کی سزا علی الاعلان. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے, جرم ثابت ہو جائے, قرآن کا اشارہ ہے, تفصیل احادیث مبارکہ میں, اور امت چلی ہے اس نقطے پر کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے, جرم ثابت ہو جائے تو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ, پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا. اتنی سخت کیوں سزا ہے؟ تاکہ ایک بندہ 100 مرتبہ سوچے میں حرکت کروں گا تو یہ نتیجہ نکلے گا. باقی زیادتیوں کے کیسز کے اندر جج کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ شدید ترین سزا بھی دے سکتا ہے. وہ ایک شخص تھا, اقبال اس کا نام تھا, 100 بچے مار دیے تھے. کیا ہوا اس کا؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. میں ٹریول کرتا ہوں ہر دوسرے ویک, مجھے 36,000 فٹ کی بلندی پر کچھ لوگ حکومتی اداروں کے لوگ جو ٹیلی ویژن کی وجہ سے یا میڈیا کی وجہ سے پہچان جاتے ہیں, پھر اپنا تعارف کراتے ہیں. ایک محترم نے فرمایا, پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے, میں پبلک میں بات کرتا ہوں, ہم نے کراچی میں 6,000 ٹارگیٹ کلر پکڑے. کتنے؟ 6,000 ٹارگٹ کلرز ہم نے کراچی میں پکڑے. میں نے کہا سر آپ نے 6 بھی نہیں لٹکائے, 6 تو جینون ہوں گے. ہم نے اور آپ نے لاشیں اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ بزرگوں سے پوچھے نا, ان سے پوچھے ذرا, ماں کتنی پریشان کہ پتہ نہیں شام کو زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہم نے آپ نے بھگتا ہے, اپنے پیاروں کو بھگتا ہے. لاشیں دیکھیں. تو محترم فرما رہے, میں فلاں پروجیکٹ پر آپریشن پر تھا, 6,000 ٹارگٹ کلرز پکڑے. میں نے کہا آپ نے 6 بھی نہیں لٹکائے. 6 میں تو 6 کی بات کر رہا ہوں, 60 کی بات بھی نہیں کر رہا, 600 کی بھی بات نہیں کر رہا, 6 کی بات کر رہا ہوں. 6 کو لٹکا دیں جو جینولی قاتل ثابت ہو جائیں, دکھا دے ایک ہفتہ میڈیا پر, پھر مجھے بتائیں کسی کے باپ میں بھی ہمت ہے, کسی کے دادا میں بھی ہمت ہے کہ کسی کی جان لینے کی کوشش کرے؟ کوئی عبرت ہی نہیں. 100 قتل کرنے والا, 150 قتل کرنے والا دھڑلے کے ساتھ آزاد اس کو کر دیتے ہیں. سیاسی مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں. یہ سارے اس حمام میں ننگے ہیں لوگ بھائی, اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہو جائیں گے.
اور قوم مرتی رہے، ان کے بچے مرتے رہے، ان کی بچیاں زیادتی کا شکار ہوتی رہے، ان کا قانون حرکت میں نہیں آتا، ان کی ریڈ لائن وہ ان کو فیل نہیں ہوتی کہ کراس ہو گئی، ان کے جذبات نہیں بھڑکتے، ان کا جو ہے وہ غصہ نہیں ہے، وہ پبلک کو نظر نہیں آتا کہ ان ظالموں کو ہم نے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اور خدا کے بندوں کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ تم بھی، میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، صاحب اختیار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جس کے پاس اختیار ہے، تم بھی بھائی ہماری طرح تم بھی باپ ہو، تمہارے بھی بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی۔ سوچو ان ماں باپ کے پر کیا گزرتی ہوگی جن کو زیادتی کے بعد پھر لاشا بچے کا ملتا ہوگا۔ دین کی تعلیم تو یہ ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ نور کی دوسری آیت میں، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے نفاذ کے موقع پر اہل ایمان کی جماعت موجود رہے۔ تفصیل ہے، کم سے کم کی تعداد بھی فقہاء نے بیان فرمائی۔ آج پبلک کیا ہے، یہ سارا کچھ پبلک میں نشر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں نے بھی اخبار کی خبر پڑھ کے ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ اگر یہ سب پبلکلی نشر ہو رہا ہے، عدالت کی کاروائی پبلک میں اگر آ جاتی ہے تو سزا بھی پبلکلی ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہ سکے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے، ان کو غیرت دینی عطا فرمائے۔ انسانی غیرت بھی کسی شے کا نام ہوتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان نہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ کریم کی امت ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میری اور آپ کی ماں نے فرمایا، امت کی ماں نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عام معاملات پہ حضور کو غصہ نہ آتا تھا، لیکن اللہ کی حد ٹوٹتی، اللہ کا حکم پامال ہوتا، نہیں ہو رہے حکم پامال، زنا کے دھندے در دھندے کھلے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ٹوٹتا، سب سے بڑھ کر غصہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ غیرت ہمیں عطا فرمائے۔ غیرت مر گئی تو حیا گئی، حیا گئی تو ایمان گیا، ایمان گیا تو نہ ادھر کچھ ملے گا نہ آخرت میں نجات ملے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ذمہ داران کو غیرت دینی عطا فرمائے، اور ان جو ظالم ثابت شدہ ظالم ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جن کا جرم ثابت شدہ ہے ان کو سزا دی جائے، علل اعلان دی جائے، تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو بھی محفوظ ہو، اور یہ نسلیں ہماری جو ہے محفوظ رہ سکیں۔ 3 باتیں عالمی حالات اور پاکستان کے تعلق سے۔ حماس کی قیادت نے جو فیصلہ کیا وہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ کسی مخصوص علاقے کے اندر جہاں ان کو کچھ حکمرانی حاصل بھی تھی، وہ بھی انہوں نے سبکدوش اس سے ہو گئے ہیں، اور یہ تماچا ہے مسلم امہ بالخصوص ان کے حکمرانوں پر۔ اور اب وہ ظاہری بات ہے اپنی عوام کی خود ہی حفاظت کرنے کا معاملہ، اور جو کاز ہے اقصیٰ کی حفاظت اور امت کے بحاف پر فرض کفایہ کو ادا کرنا، اقصیٰ کی حرمت کی حفاظت کا معاملہ، وہ اس پر چاہتے ہیں اپنے آپ کو فوکس رکھیں۔ اگر امت بغیرت ہو چکی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے اور مر چکی ہے، اس کی غیرت کا جنازہ اگر نکل چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو جگانے کی کوشش کرنی، وہ تو کہتے ہیں آخری قطرے تک ہم مزاحمت کرتے رہیں گے۔ اللہ ان کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں غیرت عطا فرمائے۔ یہ میسج کیوں مسلم امہ کو دیا؟ بورڈ آف پیس میں ہم شامل، پاکستان شامل، کئی مسلم ممالک شامل، کتنے خوبصورت جھانسے۔ پہلے وہ ڈیل آف دا سینچری کا نام کبھی آتا تھا، ابراہیم ایکارڈ کا نام آتا تھا، پھر جناب بورڈ آف پیس، پیس واٹ پیس؟ میں نے پچھلے جمعے لاہور گفتگو کی ہے، ہر دن پچھلے سپٹمبر اکتوبر میں اسرائیل نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا فلسطین کے تعلق سے، غزہ کے تعلق سے، پچھلے سپٹمبر اکتوبر 2025 کی بات ہے 2025، ہر دن اوسطاً ایک بچہ شہید ہوا ہے۔ 20,000 بچہ اب تک پچھلے 1,000 دنوں میں کم و بیش شہید ہو چکا ہے۔ 44,000 بچہ زخمی ہے وہاں پر۔ اتنا ورلڈ وار 1 2 میں بچوں کا معاملہ نہیں ہوا جتنا ان ظالموں نے، ان صہیونی ظالموں نے یہ 3 سال میں کیا ہے۔ کون سا بورڈ آف پیس؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ وہاں کھڑے ہو کر ہمارے بڑوں نے کہا امن کا دائی ہے، امن کا علمبردار ہے۔ کون؟ ٹرمپ۔ نوبیل ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے، منہ پہ دے مارا ان لوگوں نے۔ اسرائیل کے دم تو باز نہیں آئیں گے، معاذ اللہ اقصیٰ کی بے حرمتی بھی کریں گے، معاذ اللہ جھنڈا بھی اپنا وہاں پر گاڑیں گے، گاڑ کے دکھایا انہوں نے۔ گریٹر اسرائیل بھی بنے گا، بنا کر رہیں گے۔ لبنان پہ بھی حملے کر کے دکھائیں گے تمہیں، غزہ میں بھی حملے کر کے دکھائیں گے تمہیں، اور اب وہاں کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ ہم ایران پر بھی حملہ کر کے دکھائیں گے۔ کیا کیا ٹرمپ نے؟ منہ پہ دے مارا۔ کوئی اعتبار ہے ان لوگوں کا؟ منہ پہ دے مارا معاہدے کو، MOU سو کالڈ، 15 دن کی بات بھی نہیں بنی کم و بیش، یا چند زیادہ پلس مائنس کر لیجیے۔ تو یہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہے۔
خوبصورت ناموں کے ساتھ، خوبصورت اعلانات کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو جھانسے میں رکھا ہوا ہے. اور قرآن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 120. وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. سمجھ نہیں آئے گی اب بھی ہمیں؟ یہ قابل اعتبار ہے؟ یہ نیتن یاہو، یہ ٹرمپ، یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ اسلام دشمن، یہ مسلمان دشمن، یہ جھوٹے مکار عالمی دہشت گرد غنڈے بدماش، کھلی اوپن بدماشی ان کی. بھائی وینیزویلا کے صدر کو کیسے اٹھا کے لے کے گئے تھے؟ بدماش ہیں کہ نہیں ہے بتائیے؟ کھلے دہشت گرد ہیں، پروون دہشت گرد ہیں، پروون بدماش ہیں، غنڈے دنیا کے. ان پر اعتبار کریں گے؟ امت کو اپنا سوچنا پڑے گا، امت کو خود اپنا کرنا پڑے گا، امت کو کھڑا ہونا پڑے گا. ہم تو اسی کی دعوت دے رہے ہیں اور یہی دعوت ہم ماہ اگست میں بھی دیں گے. ہر سال اگست کے مہینے میں تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے ہم ایک مہم چلاتے ہیں، کبھی ملکی معاملات، کبھی عالمی معاملات. پچھلے سال بھی ہم نے چلائی، اس کا ٹائٹل ہم نے رکھا امت مسلمہ اور پاکستان کی سالمیت کا معاملہ. ایک لفظ میں مس کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا. اس سال بھی ہم مہم چلائیں گے اگست میں بلکہ 31 جولائی سے شروع کریں گے. یہی انشاءاللہ امید خطاب جمعہ کو اسی میں گفتگو کروں گا. ہم تو یہ دعوت دیں گے. ہم لکھتے بھی ہیں مسلم حکمرانوں کو، ایمبیسیز کو بھی لکھتے ہیں، بیان بھی کریں گے، لکھیں گے، انگلش میں بھی لکھیں گے، اردو میں بھی لکھیں گے. یہ ہمارے بس میں، ہماری تو یہی آواز ہے بھائی. اس امت کو متحد ہونا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب آئیے ملک کے اندر آ جائیں. کے پی میں اسمبلی ہے بھائی، اسمبلی تو ہے بھائی. دوسری جگہ ان کو بری لگتی ہے، اپنی اچھی لگتی ہے بھائی. دوسری جگہ 45 47 کے مسئلے آتے ہیں مگر اپنی اچھی لگتی ہے. 2013 سے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور آپ پڑھیے اخبارات میں، وہاں کی کے پی اسمبلی نے جناب بل پاس کر دیا. وہ ٹیکنیکلی اپروول کے لیے بھی جاتے ہیں گورنر کے پاس، وہ بات کی بات ہے، لیکن بل پاس کر دیا اپنے اراکین اسمبلی کے لیے. باقی جگہ وہ اپوزیشن میں ہے نا، پی ٹی آئی والے باقی جگہ اپوزیشن میں، فیڈرل گورنمنٹ میں، پنجاب گورنمنٹ میں. اور وہاں جب کچھ ہوتا ہے تو اٹھ کے آوازیں بلند کی جاتی ہیں. اپوزیشن کا کام ہی اپوز کرنا، بالکل ٹھیک ہے جی. اور بعض غلط باتیں ہم بھی اپوز کرتے ہیں. تاحیات استثناء کی بات آئی، کسی کے لیے نہیں، غلط ہے. علماء نے بھی تفصیل بیان کر دی، ہم نے بھی آواز بلند کر دی، بالکل ٹھیک. آپ نے کیا کیا کے پی اسمبلی میں؟ تاحیات، مراعات، بینیفٹس، پرکس، بلو پاسپورٹ، رکن اسمبلی کو بھی، ان کی محترمہ اہلیہ کو بھی. سبحان اللہ. اور جناب ایئرپورٹ سے پروٹوکول، ملک میں کہیں بھی جائیں گے، گیسٹ ہاؤس گورنمنٹ کا ہوگا 3 دن فری، سرکٹ ہاؤس ہوگا، سرکٹ ہاؤس بھی ایک ہوتا ہے 3 دن فری، فلاں جگہ یہ مراد. اور اپنی پرائیویٹ گاڑی پر بھی MPA کا بورڈ لگانا، 8 یا 10 اسلحے کے فلاں فلاں بور کے لائسنس بھی ملیں گے. اور اگر ذرا تھوڑا بہت تھریٹ کا معاملہ آ جائے تو آپ کو اسپیشل سیکیورٹی بھی دی جائے گی. یہ جناب بل کی تفصیلات سوشل میڈیا نہیں، میڈیا میں اویلیبل ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ ہم یہاں بیٹھے نہ کسی جماعت کی حمایت نہ کسی جماعت کی مخالفت. یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا اصول رحمۃ اللہ علیہ. ہم معروف معنی میں تنظیم اسلامی انتخابی سیاست کے میدان میں ہے بھی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، سارا گھن چکر ہے. یہ ساری ایسوسیشن ہے انجمن امداد باہمی اپنے مفادات کے لیے. جب قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں بے تحاشا جو ہے وہ تنخواہوں کا اضافہ ہوا، ان سب نے قبول کیا، اپوزیشن والوں نے بھی. ہم نے آواز بلند کی. آپ کے والد محترم کا پیسہ ہے جو قوم ٹیکس جمع کراتی، میں بھی اور آپ بھی جمع کراتے ہیں. عیاشیوں کا ڈھیر ہے وہاں پر. پنجاب اسمبلی میں ہوا، وہاں پر انہوں نے بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے قبول کیا. اپنے مفادات کی بات ہے تو بہت اچھے حکومت کے اقدامات، ہاں تو بھائی مفاد کے غلام ہے، نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ یہ سارا گندا، سڑا ہوا، برباد شدہ، تعفن والا نظام ہے بھائی. ہم اسی نظام کے خلاف ہیں. جہاں اللہ کو حاکم نہ مانا جائے، جہاں کتاب و سنت کی بالادستی نہ ہو، اور چند افراد کی انجمن امداد باہمی ہو، اور اپنے مفادات کے لیے وہ بل بھی پاس کروائیں، آرڈیننس بھی نکلوائیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں. عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہے، اور اللہ کی شریعت پامال ہوتی ہے تو ہوتی رہے. تو بھائی کوئی بھی کرے گا، اس پر ہم آواز بلند کریں گے. کیوں؟ اللہ حکم دیتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل کے قسط کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. اور قرآن پاک یہ بھی بتا دے سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں، نہ کسی کی محبت رکاوٹ بنے عدل کی بات کہنے میں،
نہ کسی کی دشمنی رکاوٹ بنے عدل کی بات کہنے میں، نہ حکمرانوں سے خواہ مخواہ کی کوئی دشمنی ہے، نہ اپوزیشن سے خواہ مخواہ کی کوئی محبت ہے، اور ان دونوں جملوں کو ریورس بھی کر لیں۔ ہم تو عدل کی بات کریں گے، اللہ کو مر کر ہم نے جواب دینا ہے، اور جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے بھی جواب دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو کل کی تیاری کی توفیق دے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سورہ حشر کی آیت 18۔ چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو تیاری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔